سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں اور اللہ نے سکون کہاں پر رکھا ہے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں جس کا حل نہ رکھا ہو۔ ہر چیز کی پریشانی کا حل اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے، اور آج کی سچویشن کے اندر زمانے کے حالات کو دیکھ کر بہت سارے انسانوں کا دل بیٹھتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کر انسان مضطرب ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پتہ نہیں آج جب ایسے حالات ہیں تو آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ اب یہاں جو چیز میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ذہن کو حاضر رکھ کر کے آپ سماعت فرمائیں گے تو شاید ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے گا، اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون گزارنے کے سلسلے میں قرآن کی رہنمائی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہے سکون اور ایک ہے آرام، ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ انسان نے آرام کو سکون سمجھ لیا، اور آرام کی چیزوں میں انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ جیسے ہی سائنس ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور ہر نئی چیز ایجاد اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اس چیز کے ذریعے انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے اور انسان کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں کم و بیش، تو آدمی پانی کے جہاز سے، بلکہ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 60 سال پیچھے چلے جائیں، تو پانی کے جہاز سے انسان حج کا سفر طے کرتا تھا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا جدہ کے ساحل سے مکہ شریف اور مدینہ شریف کا سفر انسان اونٹوں پر کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی دوسری چیزوں کے سفر، دوسرے ممالک کے سفر انسان جانوروں پر، بحری جہاز پر کیا کرتے، اور وہ سفر کبھی 8 دن کا ہوتا، کبھی 10 دن کا ہوتا، کبھی 1 مہینے کا سفر ہوتا۔ اب یہ منصوبہ بنا کہ اس سفر کو مختصر کیسے کیا جائے کہ اتنے دن جو سفر میں لگتے ہیں کم سے کم وقت میں آدمی لمبا سفر طے کر لے۔ ہوائی جہاز ایجاد ہوا، اور ہوائی جہاز کے اندر آدمی صبح بامبے سے نکلتا ہے، رات کو پتہ چلا مکہ شریف میں طواف کر رہا ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہوائی جہاز جو بنا وہ انسان کو راحت دینے کے لیے بنا، سفر کی تکلیفیں دور ہو گئی، اور 8-10 دن 1 مہینے کی زحمت جو ہے وہ اب چند گھنٹوں کی رہ گئی۔ چند گھنٹوں میں آدمی نے سفر طے کر لیا۔ ٹیلی گرام کا دور تھا، کسی کے انتقال کی اطلاع دینی ہوتی، ٹیلی گرام یہاں سے کرتے تو پہنچنے میں 24 گھنٹے لگتے تھے۔ خط لکھے جاتے، پوسٹ کارڈ
اور یہ ساری چیزیں انلینڈ لیٹر وغیرہ انویلپ وغیرہ کے اندر ڈال کر کے خط بھیجے جاتے، مہینوں میں جا کر کے کہیں کسی تک خط پہنچتا اور اطلاع مل جاتی کہ بھئی فلاں آدمی فلاں جگہ پر خیریت سے ہے۔ اب اس کی جگہ پر واٹس ایپ آ گیا، ٹویٹر آ گیا، پہلے فیکس آیا، یہ ساری چیزیں آئی، پیجر آیا کہ جلدی سے جلدی ساری چیزیں ہو جائیں اور پلک کے جھپکتے سامنے والے تک اطلاع پہنچ جائے۔ ایئر کنڈیشن کا دور نہیں تھا، گرمی میں انسان پہلے پنکھے کا استعمال کرنے لگا، پھر ایئر کنڈیشن، اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزید۔ اب اگر ان چیزوں کے ایجاد کرنے کے پیچھے ایک سوچ دیکھی جائے تو زیادہ سے زیادہ انسان کو راحت پہنچانا ہے۔ جو بھی راحت کے نام سے چیز لے کر کے آیا وہ چیز بکی اور وہ چیز سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنا سکون 100 سال پہلے انسان کو تھا، کیا آج وہ سکون انسان کو میسر ہے؟ جب آسانی کی ساری چیزیں نکل رہی ہیں تو سکون ملنا چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی راحت کی چیزیں نکل رہی ہیں سکون اتنا ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی راحت کی چیزیں نکل رہی ہیں انسان کو راحت ٹائم کے اعتبار سے تھوڑی سی مل جاتی ہوگی، لیکن دلی سکون انسان کو نہیں ہے۔ کیوں؟ تو آرام اور سکون میں تھوڑا سا فرق سمجھو۔ ہم نے مادی چیزیں جو آرام دیتی ہیں اسی میں سکون تلاش کیا، اور سکون مادی چیزوں کے اندر اللہ نے نہیں رکھا۔ ہم نے اچھی گاڑی خرید لی، سفر اچھا کٹے گا، لیکن اگر ہم نے یہ تصور کیا کہ اس گاڑی کے ذریعے ہم سکون حاصل کر سکیں، نہیں حاصل ہو سکتا۔ مادی چیزوں کا تعلق ہارڈ ویئر سے ہے اور روحانی چیزوں کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ پہلے زمانے کے اندر 15 20 سال کی عمر ہو جاتی تھی، 25 سال کی عمر ہو جاتی تھی، کوئی ٹینشن نظر نہیں آتا تھا۔ آج کے 4 سال کے بچے کو ڈپریشن نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مادی چیزوں کی وجہ سے۔ تو کیا مادی چیزیں حاصل نہ کی جائیں، ان کا استعمال نہ کیا جائے؟ بالکل کریں، لیکن ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ مادی چیزیں آرام پہنچا سکتی ہیں، سکون نہیں پہنچا سکتی۔ سکون کا تعلق روح سے ہے، اور جب روح کو اس کی غذا میسر ہوگی تب جا کر کے اسے سکون نصیب ہوگا۔ یہ مادی چیزوں نے ہمیں روحانی غذا سے دور کر دیا۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ پہلے کچھ بندے تلاوت تو کر لیا کرتے تھے، لیکن واٹس ایپ جب سے فری کے اندر استعمال کرنے کا موقع ملا، اب بوڑھے ہوں یا جوان ہوں ان کی آدھی زندگی تو واٹس ایپ میں ہی گزر جایا۔